السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حقوق کے سلسلے میں، اور 20واں حق ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حق اس شخص کا کہ جسے اس نے آزاد کیا ہے، اور ابھی جو ہماری گفتگو ہو گئی وہ ہے 21واں حق کہ جو ماتحت افراد ہیں، رعیت ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے۔ وہ افراد کہ جن کی رعیت ہے، یا وہ افراد جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہوا کرتے ہیں، اور اسے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، اسے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ خواہ اس کا تعلق ایک حکومتی سطح پہ ہو اور اس کی رعایا موجود ہے، اسے رعایا کے ساتھ کیسے، کس انداز کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، کس انداز کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے، اس کی رفتار کیسی ہونی چاہیے، اس کی خود اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالسُّلْطَانِ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُمْ صَارُوا رَعِيَّتِكَ لِضَعْفِهِمْ وَقُوَّتِكَ فَيَجِبُ أَن تَعْدِلَ فِيهِمْ وَتَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ ایک حاکم، ایک وہ شخص کہ جس کے ماتحت لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہ حاکم ہے جس کے پاس گورنمنٹل پاور ہے، اس کی پبلک ہے، اس کے عوام ہے، رعایا ہے، اس سے خود کیسے رہنا چاہیے، اور اس کی ڈیلنگ اپنی رعایا اور اپنے ماتحت افراد جن پر اس کا تسلط ہے، اس سے کس طرح رہنا چاہیے۔ فرمائے کہ جب رعیت پر تمہاری حکومت ہو تو پھر کیا ہے، اس وقت تمہارے اوپر کیا ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تم اپنی، چونکہ تمہارے پاس اللہ نے طاقت دی ہے اور انہیں رعیت قرار دیا ہے، تمہیں اللہ نے طاقت دی، حاکم بنایا، وہ کمزور ہیں، وہ رعیت ہیں تمہاری، چونکہ ان کی کمزوری اور عاجزی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رعایا میں شامل ہیں، عوام میں شامل ہیں، پبلک میں شامل ہیں، ماتحت ہیں تمہارے، اور کس نے وہ تمہیں اس منزل تک پہنچایا ہے، کس نے تمہیں ان سے بے نیاز قرار دیا ہے، لہٰذا تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں اس انداز کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ انت عدل فیہم وتکون، اس طرح ان میں عدل اور عدالت کے ساتھ تم زندگی گزار۔ عدل و عدالت ایک چیز، دوسرا یہ ہے کہ تم اس طرح کرو وتکون لہم کالوالد الرحیم، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اس طرح پیش آؤ کہ جس طرح ایک مہربان پدر بزرگوار ہوا کرتا ہے، تم یعنی باپ کی طرح رہو ان کے ساتھ، اس طرح ان کے ساتھ رحم مہربانی ان کے ساتھ رکھو۔ یعنی کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، عزت دی ہے تو تم ان کے مقابلے میں آ جاؤ، بلکہ کیا ہے، ان کے ساتھ اظہار ترحم کرو، ان کی حمایت کرو، اور صبر اور تسلی کے ساتھ تم کیا کرو، ان کے ساتھ بات کرو، ان مشکلات ان کی ہیں، ان کی مشکلات کو دور کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَتَغْفِرَ لَهُمْ، یہاں پہ 4 حق ہیں مولا نے اس سلسلے میں فرما دیے۔ پہلی چیز کیا ہے، أَن تَعْدِلَ فِيهِمْ وَتَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ وَتَغْفِرَ لَهُمْ جَهْلَهُمْ، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے تم اس وقت تمہاری اتھارٹی ہے اور تم پر ایک قسم کی حکمرانی ہے تمہاری، اب ظاہر عوام سے غلطیاں ہوتی ہیں،
جو تمہارے ماتحت افراد ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے نادانیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کمزوریوں کو کیا تم کیا کرو وَتَغْفِرَ لَهُمْ، انہیں تم معاف کر دو تم ہوں ووٹاں آئیاں نہ تو ووٹاں جیسی بن سا نا پھر ٹھیک ہے کر سا نہیں، وہ غلط ہے، وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، وہ طریقہ کار جابرانہ اور استبدادی نظام کا حصہ ہے۔ اسلامی نظام یہ نہیں ہے۔ اسلامی نظام یہ ہے کہ تمہیں اگر اللہ نے حکومت دی ہے تو اپنی حکومت کی زکوٰۃ کے طور پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دو۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام یہ ہے وَتَغْفِرَ لَهُمْ جَهْلَهُمْ وَلَا تُعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ، خواہ انہیں پہ سختی مت کرو، انہیں اذیتیں مت پہنچاؤ، انہیں مختلف کی سزائیں مت دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ اون شاہ۔ جی اون شاہ بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ کیلیفورنیا۔ کیلیفورنیا سے بول رہے ہیں، جی فرمائیے۔ کیلیفورنیا USA، جی۔ کہ ہمیں نعرے لگانا چاہ رہے۔ فقط نعرہ لگانا ہے؟ اوکے، چلیں لگاؤ ابھی نعرہ، مسئلہ نہیں ہے تو نعرے یا علی، ماشاء اللہ، شکریہ۔ چونکہ جی تو یہ ہے کہ وَلَا تُعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ، اور انہیں پہ سختی مت کرو، انہیں سزائیں مت دو، انہیں جیلوں میں مت ڈالو۔ ہاں جی وہ پچھلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ یہ جاہلانہ نظام ہے، یہ استبدادی نظام ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، مت ان پہ عقوبت کرو۔ فَتَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا آتَاكَ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَيْهِمْ، شکر کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ جس نے تمہیں اس قابل بنا دیا ہے کہ تم ان پہ حکومت کر رہے ہو، وہ تمہارے ماتحت ہیں اور تم اس وقت اتھارٹی اللہ نے تمہیں دی ہے، تم اس پر شکر ادا کیا کرو۔ تو یہاں پہ 4 چیزیں ہیں کہ جس پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بالخصوص وہ لوگ کہ جنہیں اتھارٹی ہے، خواہ وہ اتھارٹی لو لیول کی ہے، ہائی لیول کی ہے، جو ہے وہ جس انداز کے ساتھ بھی ہے، ان کے لیے سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ عدل اور عدالت کے ساتھ پیش آئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک والد رحیم، ایک مہربان باپ کی طرح ان کے ساتھ پیش آئے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے، انہیں سزائیں مت دے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے یہ موقع دیا ہے، اس نے یہ اپرچونٹی دی ہے، اس نے مجھ میں صلاحیت دی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان یہ سوچے کہ ہاں مجھ سے زیادہ قابل افراد موجود ہیں، لیکن اللہ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اللہ نے مجھے یہ قابلیت دی ہے، اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، لہٰذا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہاں پہ اس بات کو پختہ تر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اس میں کیا ہے کہ ایک چیز رکھ دی ہے کہ ہمیشہ اپنی عزت نفس ہے، سیلف آنر جس کو کہتے ہیں، یہ جو عزت نفس ہے اس کو اسے بہت خیر، کبھی بھی انسان ذلت نفس کا اسلام قائل نہیں ہے۔ اسلام قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ کوئی انسان آئے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہمیشہ ہر دم وہ چیزیں کہ جو انسان کی بے احترامی کے لیے ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرمت دی ہے اس انسان کو، شرف دیا ہے اس انسان کو۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم اور شخصیت دی ہے۔ تو یہ جہاں جہاں پہ بھی
جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں انسانوں کی عزت ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں وہ معاشرہ بہت ترقی کرتا ہے، تمدن کی طرف جاتا ہے، تہذیب کی طرف جاتا ہے۔ اور وہ معاشرہ کے جہاں پر کیا ہے؟ انسانوں کی عزت نہیں ہے، انسانوں کی جہاں پہ عزت نہیں ہوتی ہے، وہ معاشرہ زبوں حالی کا شکار رہتا ہے، بربادی کی طرف جاتا ہے، جہاں پہ انسانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اقدار انسانی نہیں ہے، جہاں پہ قتل، غارت، مرڈر، انسان کشی، جینسائز، نسل کشی، وہ معاشرہ ہمیشہ ذلیل رہتا ہے، رسوا رہتا ہے، زبوں حالی کی طرف جایا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے چونکہ احترام آدمیت نہیں ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ جہاں پہ احترام انسانیت نہیں ہوتا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ دین بھی نہیں ہوتا، تدین بھی نہیں ہوتا، اسلام بھی نہیں ہوتا، قرآن بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں انسانیت آنی چاہیے۔ انسانیت نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے تو وہ ایماندار نہیں ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ، وہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا قدم ہے کہ انسان آ جائے منزل انسانیت پر۔ منزل انسانیت اگر کسی میں نہیں ہے، احترام انسانیت نہیں ہے، یہ جو گلے کاٹنے والا ہے، یہ جو سسٹم ہے گلے کاٹنے والا، یہ جو کلچر ہے گلے کاٹنے والا، اس کو آپ اسلامی کہیں گے، اس کو آپ قرآنی کہیں گے، اس کو آپ دینی کہیں گے؟ نہیں، یہ دین کے نام کے اوپر بدبختی ہے، دین کے نام کے اوپر ایک دھبا ہے، یہ دین کے نام کے اوپر ایک بے دینی کا سیاہ داغ ہے۔ اس وجہ سے اس کو کوئی جہاں پہ احترام آدمیت نہیں ہے، جہاں پہ شخصیت انسانی کا بھرم نہیں ہے، وہاں پہ آپ دین کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی وہاں پہ کوئی دینداری نہیں ہو سکتی ہے، وہاں پہ دین کا کوئی تصور۔ اور یہ انڈیویجول لائف نہیں ہے، ایک کولیکٹیو لائف میں دیکھیں، سوشل لائف میں دیکھیں، ایک ایسی عوام، ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسا سماج، ایک ایسی سوسائٹی کے جہاں پہ احترام آدمیت نہیں ہے، عزت نفس نہیں ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ برباد رہتا ہے، ہمیشہ تباہ رہتا ہے، ہمیشہ زبوحالی کی طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ احترام آدمیت ہے، وہاں پہ وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آتا، کوئی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے وہ ڈٹ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی عزت دی ہے، یقیناً بعد والی دنیا میں بھی ان کی عزت ہے۔ جو ہمیشہ استبدادی حکومتیں، ان کی جو ڈکٹیٹرز ہیں، ان کے زیر تسلط زندگی گزارنے والے ہیں، ان کی زندگی آپ دیکھیں، آپ کو یہاں سے بہت اچھے طریقے سے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے اس وقت، زبوحالی کی، بے عزتی کی، ذلت نفس ان کی جو ہے نا وہ کس حد تک ہے۔ یہ چیز آپ جو ہے وہ دیکھیں گے جہاں جہاں پہ بھی اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے یہ خد و خال ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انہیں عزت نفس دی جائے، انسانوں کو بھرم دیا جائے، ویلیوز دی جائیں، اقدار انسانی کی طرف انہیں متوجہ کیا جائے۔ لیکن جہاں جہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جو کمیونٹی اپنے نفس کی اہانت کے لیے تیار ہو، وہ کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی، کبھی سرفراز نہیں ہو سکتی۔ آئین اسلام یہ ہے، جو اسلامی قوانین میں سے یہ ہے، جو اسلامک لیجسلیشن جس کو کہا جائے، اسلامک رولز جس کو کہا جائے، آئین مقدس اسلام کہا جائے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہیں عزت دے دو۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کفر اور شرک سے بچنا ہے، کفر و شرک کے بھی اگر حقیقت میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انسانوں کو عزت دے، انہیں سربلندی دے دو۔ تمہاری ہم نے کتنی شان رکھی ہے، تم ان کے سامنے یہ جو آئیڈل ہیں، یہ بت ہیں، ان کے سامنے کہ جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، ان کے سامنے تم جھکے جا رہے ہیں۔
یہ تم چاند ستاروں ان کے سامنے جھکے جا رہے ہو کہ جو خود غروب ہونے والے. غروب ہونے والا خدا نہیں ہوتا ہے, غروب کرنے والا خدا ہوتا ہے. اسلام نے اس کیا ہے, انسان کو عزت دینے کے لیے سارا. اور فرمایا کیا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یعنی کیا ہے کہ عزت دار اگر آپ کو تلاش کرنے ہیں, عزت کا گھر آپ کو تلاش کرنا ہے, تو عزت آپ کو ملے گی اللہ کے گھر سے ملے گی. عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, مومنین کے لیے ہے. منافقوں کے لیے کس طرح عزت ہو سکتی ہے؟ بدبختوں کے لیے کیا عزت ہو سکتی ہے؟ جو نفس اپنے کی اہانت کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, سیلف رسپیکٹ جن میں نہیں ہے, وہاں پہ عزت کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے یہ بات بتا دی ہے کہ کسی بھی شعبے کا اگر فرد ہے, کسی بھی شعبے کا ہے, خواہ شاہی کا ہے, خواہ گدائی کا ہے, فقیری ہے, امیری ہے, جہاں جہاں بھی جس شعبے کا ہے, اسلام نے اس قدر اس کی قدر, اس قدر اس کی ویلیو رکھی ہے. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ خواہ وہ جس لیول کا ہے, جس شعبے کا ہے, جس حد کا ہے, جس درجے کا ہے, اسلام نے کہا کہ اس کی عزت کرو, تم اس کی تکریم کرو. یہ اسلام کے ان جو فنڈامنٹلز ہیں, وہ پرنسپلز ہیں, اسلام کی جو ویلیوز ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اقدار اسلامی میں آپ کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح طریقے سے نظر آئے گی کہ اسلام کسی کی بھی بے حرمتی کا قائل نہیں ہے, نہ بے حرمتی کا قائل ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بے حرمتی کرائے. دونوں لحاظ کے ساتھ ہے, دونوں لحاظ کے ساتھ. یہ نہیں کہ کوئی آئے اور کسی کی توہین کرے, اہانت کرے, اس کی عزت نفس کو پامال کرے. اسلام اس چیز کا قائل, اسلام اس چیز کا بھی قائل نہیں ہے کہ خود ایک انسان آ جائے اور اپنی خود توہین کرے, اپنی خود اہانت کرے, اس قسم کے کام کرے کہ جس سے اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. دیکھیں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, فرماتے ہیں نزل جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ حضرت جبرائیل آئے پیغمبر اسلام کے پاس, وقال, اور کیا کہا, یا محمد ان ربک یقول, آ کے پیغمبر اسلام سے عرض کی, ان ربک یقول, آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے, کیا, من احان عبدی المؤمن فقد استقبلنی بالمحاربہ. جو بھی میرے بندے مومن کی, جو بھی میرے بندے مومن کی اہانت کرتا ہے, تو گویا اس نے میرے ساتھ جنگ کا مقابلہ کر دیا ہے. آپ پھر دیکھتے ہیں میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے. یعنی کیا ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کی اہانت کرتا ہے تو گویا کیا ہے کہ جنگ کر رہا ہے خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ جنگ کرتا ہے, اس کا پتہ تو ہے نا آپ کو, خدا کے ساتھ جنگ جو کرتا ہے وہ سوائے ذلت و خواری کے اسے کچھ نہیں ملتا ہے. یعنی کیا ہے کہ تم اگر بندے مومن کے ساتھ اس کی اہانت کرو گے, ڈس رسپیکٹ کرو گے, ڈس آنر کرو گے, ڈس ریگارڈ کرو گے, تو کیا ہوگا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم خود ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. اس وجہ سے کہ مومن کی توہین, مومن کی اہانت ایسے ہے کہ گویا خدا کے ساتھ وہ جنگ کر رہا ہے. یعنی کیا ہے مطلب, کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حد تک ایک انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے, عزت نفس ہے, اس کا اتنا بھرم رکھا ہے کہ مت کوئی انسان اپنی عزت نفس کو برباد کرے. پھر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام ایسے کام کہ جس کی طرح سے انسان یعنی ذلت کی طرف جاتا ہے, رسوائی کی طرف جاتا ہے, یہ سارا کام کیوں ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ, کیا ہے کہ میرا جو اچھا بندہ ہے وہ کیا ہے, مومن کی ان نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتا. تو اس کا بھی نتیجہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ عزت نفس کی طرف جاتا ہے. نہیں, مومن دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے, دوسروں کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے,
دوسرے کی کمائی کی طرف نہیں دیکھتا ہے، دوسرے کی مال کی طرف نہیں، وہ کیا ہے، اس میں استغنا ہوتا ہے، اس میں بے نیازی کا جذبہ ہوا کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بذات خود ایک عزت نفس کا ہے. دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ کیا ہے؟ انسان کی عزت نفس ڈیمیج ہوا جائے کرتی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمؤمن ان یذل نفسہ، کسی مومن کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں. کیا جائز نہیں ہے؟ ان یذل نفسہ، کہ اپنے آپ کو وہ ذلیل و خوار کرے. کسی مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جائز نہیں قرار دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں گے تو مجھے بھی آواز آئے گی، آپ کو بھی آواز پہنچے گی. جی، چونکہ وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب وہ ہو جاتی ہے، یعنی ایکو پیدا ہوتی ہے. آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، لیکن اس طریقہ کار کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر لیں یا جو ہے دوسرے کمرے میں تشریف لے جائیں. جی، تو یہ ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اہانت کرے یا اپنے نفس کو ذلیل کرے. پھر اسی طرح ہے کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے ان اللہ عز وجل فوض الی المؤمن امورہ کلہا ولم یفوض الیہ ان یذل نفسہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، جو مرضی ہے کرے، لیکن اس بات کی اسے کبھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہ ذلیل کرے. یہ قطعاً اس کو اجازت نہیں. سارے اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں، لیکن اسے یہ قطعاً اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دے. نہیں، اس قسم کے کام کرے، اس قسم کے حالات اپنے لیے پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ ذلیل ہو جائے. اسلام، قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قطعاً اس بات کو اجازت نہیں دیتا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان کہتا ہے ساعت ذل لا تفی بعز الدہر. ایک گھنٹہ کی ذلت برداشت کرنا، ساری زندگی اگر ایک زمانے تک وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، لیکن ایک گھنٹے کی ذلت ساری زندگی کی جو عزت والی ہے اس سب کے لیے کیا ہے؟ برابری نہیں کر سکتی. ایک گھنٹہ ذلت کا اس قدر سنگین ہوا کرتا ہے کہ ساری عزت والی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اور وہ ساری ایک گھنٹے کے فرماتے کیا ہے؟ ذلت. ساری زندگی کی عزت برابری نہیں ہو سکتی ہے، پھر بھی برابری نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت ہیہات من ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم کربلائی ہیں، ہمارا شمار نجف سے ہے، سامرہ سے ہے، کاظمین سے ہے، مدینہ سے ہے. ہیہات من ذلہ، ہیہات من ذلہ، یہ بتا دیا ہے کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں قال علی بن الحسین، امام سجاد علیہ السلام کے فرمان ہے ما احب ان لی بذل نفسی حمر النعم. فرمایا کہ پوری دنیا کا بھی سرمایہ دیا جائے، پوری دنیا کا مال دیا جائے، پوری دنیا کی دولت دی جائے، لیکن ایک لمحہ ذلت نفس برداشت نہیں کی جا سکتی. یہ درس دیا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے. ہر دم عزت کے ساتھ رہو، سرفرازی کے ساتھ رہو، سربلندی کے ساتھ رہو، کبھی استکبار کے سامنے سر نہ جھکاؤ. ہمیشہ اپنے آپ کو، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے اس ایمان کے صدقے میں، اس قرآن کے صدقے میں، امیر المومنین کے صدقے میں. آخری دن تمام کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہلو. جی 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 فرمائیے، کون بول رہے ہیں؟ قبلہ نجم عباس بول رہا ہوں سرگودا سے.
جی نشا پاکستان سے. جی ماشاءاللہ. جی 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 قبلہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ابھی آ رہی میری آواز آپ کو؟ ہاں جی قبلہ آ رہی ہے. جی فرمائیے. جی قبلہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں 9 محرم کو 2012 میں نا ہمارا ماتمی جلوس تھا، اس پہ شر پسندوں نے حملہ کر دیا. جی 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 تو اس جلوس میں ہماری املاک جو 3-4 مومنین کے تھے، ان کے گھروں کو اور ان کی دکانات کو اور کاروباروں کو آگ لگا دی گئی. جی اس میں ہوا یہ کہ دشمنوں کے 2 بندے مارے گئے، جی اور جس کے وہ مقدمہ جو ہے وہ ہم مطلب جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے اس کی جلوس کی، ہم چونکہ مالی تھے، مالیان پہ ہی ہونا تھا، جس میں میں نے 6 مہینے جیل کاٹی ہے. اس کے بعد کو مقامی سیاسی لوگوں کی وجہ سے کوئی معاہدہ ہو گیا. معاہدے کے بعد وہ جلوس وغیرہ کی شرائط لکھی گئی کہ یہ آئندہ انتظامیہ نکالے گی، انتظامیہ کی اجازت سے نکالا جائے گا. اس میں ہوا یہ ہے کہ ابھی 1.5 سال ہو گیا تقریباً. تو ہمارا سوشل بائیکاٹ بھی ہے، اور ہم تقریباً کافی مطلب لاکھوں کی حساب سے مقروض ہو گئے ہیں. تو ہمارے لیے یہ کیا شرعی حکم ہے؟ ہمارے بچے بھی، ہمارا بائیکاٹ ہے، ہمارے بچے اسکولوں میں وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے، اور ہمارے گھر جوان بیٹیاں ہیں. تو ہمارے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ ٹھیک. جی سوال آپ کا اس ٹائم آیا کہ جس ٹائم میرا ٹائم تقریباً جو ہے اختتامی مراحل پر ہے، اور بعد میں یہی کہہ رہا تھا کہ عزت سکھائی ہے اسلام نے، ذلت سے دوری سکھائی ہے، ہمیشہ عزت کے ساتھ جینا سکھایا ہے، اور سرفرازی میں ہی انسان کی حیات بھی ہے، سعادت بھی ہے. اور جہاں تک آپ کے کویسچن کا تعلق ہے، تھوڑا سا یہ تفصیلی طلب ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ وہاں پہ اپنے جو مقامی آپ کے عالم ہیں ان سے ضرور رجوع کریں. وہاں کی جو سچویشن ہے، وہاں کے جو حالات ہیں، ان کے مطابق وہ آپ لوگوں کو بہترین مشورہ دیں گے. یہاں پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو گھر ہے سید الشہداء کا، جو در ہے سید الشہداء کا، اس نے سر بلندی سکھائی ہے، ہاتھ من ذلہ کا نعرہ بلند کیا ہے. دنیا کے بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ سے کچھ نہیں بنتا ہے. سوشل بائیکاٹ مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ حق پر ہیں. اگر سوشل بائیکاٹ پیغمبر اسلام کا کیا گیا 3 سال تک شیب ابی طالب میں، اور اقتصادی پابندی لگائے گی، تو کیا وہاں پہ اسلام آج صدقہ ہے حضرت ابو طالب اور ان کی حمایت اور ان کے بیٹے کی حمایت کا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا. آج کے اسلام جو اتنا پھل پھول رہا ہے انہی بائیکاٹس اور انہی ناکہ بندیوں اور انہی جو سوشل بائیکاٹس ہیں ان کی وجہ سے. تو لہٰذا اس میں تو کوئی گھبرانے کا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز ہم دعا بھی کریں گے، اور سارے ہمارے مومنین دعا کریں گے. یہ سلسلہ سید الشہداء رکنے والا نہیں ہے. قربانیاں دی گئیں، یہ قربانیوں کو صدقہ آج بھی یہ ہمارے شہداء کا اس خون مقدس کا یہ صدقہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلستان آباد ہے، ہر طرف سے یا حسین لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. لہٰذا اس میں کون سی پریشانی کا مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ لوگوں کی ہے، اور ہمیشہ کامیابی انہی کی ہوتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں. یزید والے ہمیشہ دنیا میں پہلے بھی رسوا تھے، آئندہ بھی رسوا رہیں گے. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرماؤ، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرماؤ. پروردگار ہمارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہم پہ اپنا فضل فرما، ہم پہ اپنا کرم فرما. ہمارے جتنے مومنین مومنات مشکلات میں ہیں، بالخصوص ہمارے عزیز جو فون کیا، اللہ سبحانہ و تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حقوق کے سلسلے میں، اور 20واں حق ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حق اس شخص کا کہ جسے اس نے آزاد کیا ہے، اور ابھی جو ہماری گفتگو ہو گئی وہ ہے 21واں حق